ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان عورت اور خاص طور پہ عورت اور مرد دونوں کے ہی بارے میں یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا کہا ہے، وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں آنی چاہیے. اور اس کے اندر ہم کئی احادیث پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ آگے کی اور احادیث اسی سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں وہی کریکٹرسٹکس، وہی کوالٹیز مینشن کی ہیں احادیث میں، تو ہم نے سوچا اس کو ایز اے سیریز لے کر چلیں. اور انشاءاللہ یہ 3 to 4 ویکس تک چلے گی موسٹ پروبیبلی. آگے 1 منتھ میں ہمارے جتنے بھی سیشنز ہوں گے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ احادیث پڑھ کے ہم اس کو کیسے لے کر چلیں گے. قرآن کی آیات دیکھیں گے، احادیث دیکھیں گے، اور دیکھیں گے ہمیں ڈیلی لائف میں، اگر میں ایک مسلم وومن ہوں، چاہے میں جاب کرتی ہوں، چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہوں، اسکول میں ہوں، میرڈ ہوں، مدر ہوں، وائف ہوں، ڈاٹر ان لا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹری رول جو دیا ہے اور جو نان مینڈیٹری رولز بھی میرے ہیں، وہاں میری پرسنالٹی کیسے ہونی چاہیے. اور میں اور آپ، ہم مل کر انشاءاللہ ان حدیث کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح سے بن سکیں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے بن جائے. اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں نا، یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسی میں آپ کو پسند ہوں، جو پرسنالٹی میری ہو وہ آپ کو پسند ہو. تو آج دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں، جن سے بچنا ہے. ایک تو چیزیں ہے نا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، بہت سی سیلف ہیلپ بکس میں بتایا جاتا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے، ٹائم کی پابندی کرنی ہے، ڈسپلن مینٹین کرنا ہے. اٹ از آل گڈ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو ناٹ ٹو ڈو لسٹ ہے، وہ چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، وہ چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز our مائنڈ یا our heart says us to do them, رائٹ. تو انشاءاللہ اس سے ہم لکھ لیں گے. پہلے جن لوگوں نے لیکچرز نہیں لیے ہیں وہ یوٹیوب پر جا کر سسٹر عابیہ سینڈ کر دیں گی لنک دوبارہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل کا، وہاں پر پریویس 2 سے 3 لیکچر ضرور سنیے گا، تاکہ ایک تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے غیبت پر بات کی تھی، چغلی پر بات کی تھی، اسی طرح کسی کو نقصان پہنچانے پر بات کی تھی، اسی طرح اگر ہم امپلائیز ہیں یا کسی لو رتبے پر ہیں اور ہمارے سے اوپر رتبے پہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، جیسے بلا وجہ شکایتیں لگانا، کسی کی بات ادھر سے ادھر کرنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پہلے کور کر چکے ہیں. آج جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اگر آپ لوگ بک چاہیں، پیج نمبر 352 ہے ریاض الصالحین کا، جلد 2 ہم پڑھ رہے ہیں، 270 باب ہے. حسد کے حرام ہونے کا بیان، یا یہ کہ کسی صاحب، اچھا یہ ہم کور کر چکے ہیں. آج ہم کریں گے 271، ٹو لگانے اور دوسرے کے ناپسند کرنے کے باوجود اس کی بات سننے کی ممانعت کا بیان. پہلے قرآن کی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور میں چاہوں گی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سوال ہو یا کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ لوگوں کی شیئرنگ سے بھی ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مجبوراً کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا حل نکال سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. باب نمبر 271، باب النہی عن التجسس وتسمع لکلام من یکرہ استماع. قول اللہ تعالی ولا تجسسوا الحجرات، آیت نمبر 12. وقال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. تو لگانے اور دوسرے کی ناپسند کرنے کے باوجود اس کی بات سننے کی ممانعت کا بیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مت لگاؤ، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تجسسوا. یہ ہمارے اندر خاص طور پہ عورتوں کے اندر، فیمیلز کے اندر جو کیوریوسٹی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے، کئی جگہ یہ اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو ہماری پرسنالٹی پہ پڑتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اویئر کیا ہے. کیا فرمایا؟ تو مت لگاؤ، ولا تجسسوا، یعنی مسلمانوں کے عیبوں اور کمزوریوں کو تلاش مت کرو، سورۃ الحجرات میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو بغیر قصور کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بس انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ورک پلیسز میں، ہماری اسٹڈی پلیسز میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا کسی سے کانفلکٹ ہوتا ہے، یا ہمیں سم ٹائمز کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، ہماری پرسنالٹی سے کلیش کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی ایسے بن جاتی ہے انکانشیسلی اور کانشیسلی، دونوں طرح ہی، کہ ہم انہیں کسی طرح ان کی کوئی کمزوری پکڑ لیں، یا ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے، یا کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں پیچھے سے جب آپس میں بیٹھتے ہیں. اور یہ بہت نیچرل انسٹنکٹ ہے جو ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب میں ہے.
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم وظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرأ من الشر أن يحقر أخاه المسلم۔ سے بہت لمبی حدیث ہے، ترجمے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اس کے کہ حضرت یہ حدیث ہم شاید پہلے بھی کور کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نئی سیریز شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیبوں کی ٹو مت لگاؤ، نہ جاسوسی کرو اور نہ دوسرے کا حق غصب کرو، نہ دوسرے کے حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے، تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ تو یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس کے مال حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت طویل حدیث ہے، اور جب ہم نے پہلے بھی یہ پڑھی تھی تو یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ اگر ہم اس حدیث کے اندر جو بھی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں، اگر صرف ہم انہی کو امپلیمنٹ کر لیں اور وہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے، بہت سے مشکل حالات سے ہم بچ جائیں گے، اور بہت سی چیزیں ہمیں… اچھا میری آواز نہیں آ رہی فاطمہ؟ کیونکہ میں اچھا ابھی بتائیے گا، ابھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ہماری پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ اب دیکھیں بہت طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کریکٹرسٹکس جو ڈسکس کیا ایک مسلمہ کی پرسنالٹی یا ایک مسلمان مرد یا عورت دونوں کی پرسنالٹی میں، کہ بدگمانی سے بچنا ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ، اچھا یہ میں اور آپ ہم سب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو شاید ہم کرتے ہی نہ ہوں، یا ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر اس طرح کی تھاٹس نہ آتی ہوں، کیونکہ شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ بدگمانی سے بچنا۔ لیٹس سے ایک بہت ہی سمپل مثال لے لیتے ہیں، کیونکہ اب میں کچھ مثالیں ایسی بھی ذکر کروں گی جو ہم ڈیلی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بہت ریلیٹ کریں گے اس سے۔ لیٹس سے کہ فریج میں آپ کی کسی کوئی چیز آپ نے رکھی تھی اور وہ ختم ہو گئی، کسی نے کھا لی، اب آپ کو فوراً شک پڑے گا یہ تو میرے چھوٹے بھائی نے کھائی ہوگی یا میری بہن نے کھائی ہوگی۔ یہ بہت عام مثال ہے نا ڈیلی لائف میں یا اسی نے اٹھائی ہوگی، وہ ہمیشہ وہی کھاتی ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پہ آپ نے کوئی فائل اپنے ورک پلیس پہ رکھی اور وہ کسی نے ادھر سے ادھر کر دی، اب آپ سوچ رہے ہیں جس سے آپ کی دشمنی ہے، دشمنی نہیں تو آپ کی بنتی نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میرا نقصان کرنا چاہتی ہے، شاید اس نے ہی اٹھا لی ہو، اور آپ دل میں سوچتے بھی ہیں، اور آپ کی کوئی میں بھی بیسٹ فرینڈ کو لیگ ہو، آپ اس کو کہہ بھی دیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے وہ اس نے اٹھائی ہے۔ ڈیلی کی مثال ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان لوز سے ریلیٹڈ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جب خاص طور پہ جو جن لوگوں کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ریلیٹ بھی کریں گے کہ آپ نے کوئی چیز بنا کر رکھی اور اب وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ انہوں نے لی ہوگی، رائٹ؟ بہت عام سی بات ہے، اور پھر ہم دل کے اندر وہ بات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ہم سوچ ہی جا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اب ہم ان سے بات کر بھی نہیں سکتے رسپیکٹ کی وجہ سے، یا ویسے ہی ہماری ان سے نہیں بنتی تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یہ، اور ان ہارش فیلنگز کی وجہ سے اس وقت تو شاید ہمارے
فیس پر یا ہمارے اس طرف سے ہمارے الفاظ سے ان کو نہ پتہ چلے، لیکن ایونچولی اگر اس کے بعد کوئی بھی چیز ہو گئی، وہ ریئیکشن آپ کا ٹریگر ہو جائے گا، اور آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں جو بدگمانیاں بھری ہوئی تھی وہ ایسے نکلیں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مطلب مجھے کیوں اتنا غصہ آیا، میرا ریئیکشن کیوں اتنا اسٹرانگ تھا، بیکاز یو ور سیونگ سم تھنگ جو مے بی دیٹ وازنٹ ایون دیئر، جو ہوئی ہی نہیں تھی اور بس ہماری تھاٹس تھیں۔ تو یہ ٹرک ہے شیطان کی، یعنی شیطان ہمیں اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے ہمارے اندر، اور یہ میں اور آپ اس سے ہم ہمیشہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی لائف میں اب ہمارا اس سے امپلیمنٹیشن کا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم دیکھیں اپنی لائف کے اندر کہ کب کب ایسے موقع ہوتے ہیں جو میں ایک دم سوچتی ہوں کہ اچھا یہ میری گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، ہیلپر آتی ہے، اس نے اٹھا لیا ہوگا، یہ وہ لے گئی ہوگی، بعد میں پتہ چلتا ہے 2 دن بعد آپ کو اپنے گھر سے ہی وہ چیز مل جاتی ہے، کوئی بچہ کہتا ہے اس نے ادھر سے ادھر کر دی تھی، رائٹ؟ تو یہ بہت بہت عام چیزیں ہیں جو ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولا تجسسوا کا الفاظ استعمال کیا، یعنی ایک حکم ہے جو کرنا ہے کہ اس طرح سے اس سے بچو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدگمانی نہ کرو، کیونکہ بدگمانی نہ کرو ہم بہت دفعہ بچپن سے اب تک سورۃ الحجرات کی تفاسیر میں 9 10 میں پڑھ چکے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے اس کی، یہاں پر کرنی ہے جو مثالیں میں نے ابھی بتائیں، اور آپ خود بھی اپنے سینیریوز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ کوئی سی ایسی تین چیزیں سوچیں جو آپ نے کبھی بدگمانی کی ہو، کسی کے بارے میں کچھ سوچا ہو اور ویسا نہ ہو، بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ ایسا تو تھا ہی نہیں۔ میں خود اگر ابھی سوچوں تو میں آرام سے 2 سے 3 چیزیں سوچ سکتی ہوں کہ مطلب چاہے آپ اس پہ کوئی ریئیکشن نہ دیں لیکن آپ کو تھاٹ آئی ہو کہ ایسا ہوا تھا، اور یہ ایز اے مسلم اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بیکاز ہم ایڈمٹ کریں گے تو اس کو ٹھیک کریں گے نا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آیا کبھی، کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی ڈیفینیشن کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی فاحشہ، کوئی برا کام، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، یعنی گناہ ہوتا ہے پھر رجوع کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے پھر رجوع کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو تقوی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ متقی ہیں تو آپ سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوا، نہیں، آپ سے گناہ ہوگا، کیونکہ کوئی انسان بھی، جو انسان کی خصلت ہے، انسان جس چیز سے بنا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غلطی نہ کرے، اسی لیے تو یہ فرق ہے فرشتوں اور انسانوں میں۔ تو ایک چیز کہ اس کو ایڈمٹ کرنا اور پھر اس کو ریئلائز کرنا، یعنی کوئی بھی ریئیکشن دینے سے پہلے ایک دفعہ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اچھا اب میں نے اس پہ رسپانس نہیں دینا، میں ویٹ کروں گی، میں پہلے ڈھونڈوں گی، پہلے میں اپنی پوری تسلی کروں گی، اور اگر میں نے کسی سے پوچھنا بھی ہے تو بہت کاملی پوچھوں گی بغیر کی چیز سوچنے کے۔ تو یہ انشاءاللہ فرسٹ کریکٹرسٹکس آج ہم نے پڑھا جو ایک مسلم پرسنالٹی میں ہونا چاہیے۔ آپ چاہیں تو اپنا جرنل یا کوئی پیاری سی نوٹ بک بنا سکتے ہیں اور اس میں اپنی سیلف امپروومنٹ جرنی کے لیے یہ پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اگر آپ گروپ میں شیئر کریں گے تو باقی سب کو بھی بہت موٹیویشن ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو میرا اور آپ کا پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے بدگمانی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آگے حدیث کے کیا الفاظ ہیں، ایاکم وظن فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ۔ ہم کہتے ہیں نا بہت سچے ہیں ہم، صدیقات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بہت سچ بولتے ہیں، تو اگر ہم بدگمانی کرتے ہیں نا تو پھر ہم سچے نہیں ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ اکذب الحدیث، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ، تو اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا کریکٹرسٹکس ہو گیا الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، ایبوں کی ٹو مت لگاؤ، ایبوں کی ٹو نہ لگانا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں، نہ جاسوسی کرو، ٹھیک ہے، اور ایبوں کی ٹو نہ لگاؤ اور نہ جاسوسی کرو۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، یہ 2 ورڈز ہیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کیا مطلب ہے ان کا؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایبوں کی ٹو لگانا اور جاسوسی کرنا دونوں تھوڑے سے الگ ہیں، ہم دونوں کو الگ الگ دیکھیں گے۔ اب جو تحسس ہے، ایبوں کی ٹو لگانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی پرسنالٹی کے اندر کوئی برائی ہو، یا اس کے کوئی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کو پسند نہ ہوں، یا کوئی بھی وہ ایسا کام کرتا ہو جو برا ہو، اور اب آپ اس کی کھوج میں لگ جائیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے یا یہ کیا کرتی ہے، اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ان حدیث کو پڑھتے ہوئے نا آپ سوچیں، کیونکہ یہ عملی کام ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا لے۔ کہ اب آپ دیکھیں کسی کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم
کانفلکٹ میں جیت سکیں. اور یہ میں اور آپ ہم کرتے ہیں ڈیلی لائف کے اندر نا، کہ انہوں نے بھی تو ایسے کیا تھا، یہ بھی تو ایسے کرتے ہیں، اور ہماری کنورزیشن میں یہ چیز آتی ہے. اللہ اکبر. تو ولا تحسسوا کا مطلب ہے کسی کا کوئی عیب ہو اور آپ کو، یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے وہ جاننا، یا آپ جان بھی لیں تو اس سے اگلا بندہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ باہر کب جا رہی ہے، وہ کس ٹائم پہ کام پہ آ رہی ہے، وہ کیسا پڑھ رہی ہے، وہ چیٹنگ کر تو نہیں رہی ہے. یا اگر مجھے یہ سب لوگ کہتے ہیں تو اس کو میں دیکھوں کہ وہ بھی تو ایسے کرتی ہے، تاکہ مجھے موقع مل جائے یہ بولنے کا کہ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے اور مجھے کہہ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ایسے ہم ڈفرینٹ سینیریوز امیجن کر سکتے ہیں جو ہم نے خود کی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کتنا عام ورڈ ہے یہ کہ آپ خود تو ایسے وہ کرتی ہے تو ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا لیکن مجھے کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایک مسلم پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتی. ولا تحسسوا کہ دوسروں کے کوئی عیب ہیں اور ہم ان کے ٹو میں لگ جائیں اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، یا ہم اپنے کسی برائی کو جسٹیفائی کر سکیں، یا ہم کسی کانفلکٹ میں جیت سکیں. اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں نا، تو اس سے بچنا ہے. اگر ہم آج تک کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس سے معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے اپنے آپ کو بہتر کر لیں انشاءاللہ. تو تحسسو یعنی دوسروں کی عیبوں کی ٹو نہیں لگانی، ان کی برائیوں کو تلاش نہیں کرنا. ایک اور چیز اگر ہم تھوڑا سا NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے اس کے اندر ریلیٹ کریں، ایک بہت فیمس سینگ ہے اگر آپ اس کو لکھنا بھی چاہیں کہ wherever your focus goes your energy flows there. یا دوسرے معنوں میں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں wherever your focus goes that thing grows. جہاں بھی آپ کا فوکس جاتا ہے وہ چیز بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی ہم اس کی ایک زندہ مثال لیں، ابھی آپ اپنے روم کے اندر جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں ریڈ کلر دیکھیں کہاں کہاں پر ہے. ریڈ کلر مے بی آپ کے بیڈ پہ، دیواروں پہ، کہیں اسکرین پر، کہاں کہاں آپ کو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے. اور کاؤنٹ کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ریڈ کلر ہے پہلے آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ اتنا زیادہ موجود تھا میری سراؤنڈنگ میں، میں نے کبھی زندگی میں نوٹ ہی نہ کیا ہو میرے کمرے میں اتنا ریڈ کلر ہے. لیکن اب چونکہ میرا فوکس وہاں ہے تو وہ چیز بڑھ گئی ہے. اب مجھے لگے گا نہیں میرے کمرے میں بلو نہیں، سب سے زیادہ ریڈ کلر ہی ہے، کیونکہ مجھے ہر جگہ وہی نظر آ رہا ہے. تو جب ہم اسی طرح عیبوں کی ٹو لگاتے ہیں، کوئی برائیاں تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں اس شخص کی ہر برائی نظر آتی ہے اور ہمارے لیے وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہمیں اچھائیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس بات سے؟ مجھے تھمز اپ دیں اگر آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یا ایک اور مثال لیتے ہیں، جب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا، یا کوئی کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، یا میں بھی ماحول اچھا نہیں ہوتا جہاں پہ آپ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی کانفلکٹ ہوا ہے، تو آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کو صرف اس کی برائیاں یاد آتی ہیں کہ یہ کرتی ہیں، اور آپ کو اس سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. حالانکہ پھر آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں نا کتنی کتنی چیزیں میں نے اس بندے سے سیکھی ہیں، یا کتنی چیزیں ہیں جو اس میں اچھی ہیں جو میں بھی نہیں کر سکتی، جو میرے اندر بھی اچھی نہیں ہیں، یا یہ کیا کچھ کرتی ہیں جو میں نہیں کر سکتی. تو پھر ہمیں وہ برائیاں کم لگنے لگ جاتی ہیں. اور ہم جب ہمارا اس سے کانفلکٹ ہے تو ہمیں وہ اچھائیاں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ اٹس آل اباؤٹ یور فوکس. آپ کا فوکس کہاں ہے؟ اگر آپ کسی کی برائیاں اور ایپ تلاش کریں گے تو صرف وہی نظر آئیں گی. اسی لیے سب سے بیسٹ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم بیٹھیں، جرنلنگ کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس روئیں، سجدے میں جائیں، دعا کریں اور سوچیں خود سے. کبھی ایسی نیگیٹو تھنکنگ لوپ پہ ہم یہ چیز سکھاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ اگر آپ کو کبھی بھی ایسی چیزیں سوچیں آ رہی ہوں تو بیٹھیں اور 5 اچھائیاں لکھیں اس کے بارے میں جو اس نے آپ کے ساتھ کی، یا کوئی چیزیں جو آپ سے اچھی کرتا ہو، اور اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اور ایٹ دیٹ انسٹنٹ آپ کو، اور یہ میں نے خود وٹنس کیا ہے، آپ کو وہ امپرومنٹ فیل ہوگی کہ نہیں اب مجھے اتنا غصہ نہیں آ رہا، میری انٹینسٹی پہلے میں بھی 10 پہ تھی تو اب 5 پہ آ گئی ہے. تو یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. ولا تحسسوا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سیکنڈ کریکٹرسٹکس. اس کے بعد ولا تحسسوا ولا تجسسوا کیا ہے؟ جاسوسی نہ کرنا. اس میں بھی یہی ہے کہ
کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کسی کے اندر کوئی واقعی برائی ہے اور آپ اس کی جاسوسی کریں، آپ کے بارے میں کوئی پیچھے سے بات کرتا ہو تو آپ جان کے جا کے سنیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بہت اگر آپ سن لیں تو آپ کا اس سے ریلیشن خراب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو کسی اور ٹون میں بات کر رہا ہو، اور مے بی وہ بہت غصے میں ہو، وہ اس ٹون میں بات کر رہا ہو، آپ کو نہ سنانا چاہتا ہو، لیکن آپ نے سن لی تو آپ کو اب بہت برا فیل ہو رہا ہے، اور اب اس کو بھی برا فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو تو نہیں سنانا چاہتا تھا یہ بات، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سن لی ہے۔ اب وہ ایک کانفلکٹ جو ہے، بدگمانی جو ہے، ہمارا دل ہے، جو قلب ہے، وہ گندا ہونا شروع ہو گیا، اس میں برائی آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ کبھی آپ کو کبھی آواز آ بھی رہی ہو نا، اپنے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ کہیں چلے گئے ہیں، تو آپ وہاں پر ڈائریکٹلی اندر چلے جائیں اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ میرے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی، یا کوئی بھی بات کہ آپ کچھ کہہ رہی تھیں، یا آپ نے کلیریفیکیشن دے سکیں، یا آپ بتا سکیں کہ اگر آپ کو اس چیز سے مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہوں، سالو کر سکتی ہوں، بجائے یہ کہ آپ بس چھپ کے سننے اور اپنے کمرے میں جا کے روتی رہیں یا پریشان ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمیں ہیلپ ہوگی ان دو کریکٹرسٹکس کو اپنانے میں، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، کہ نہ ہم کسی کی ٹو لگائیں اور نہ ہی ان کی جاسوسی کریں۔ یہ 3 پوائنٹس ہو گئے، یہاں تک کلیئر ہوا ہے سب کو؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، کوئی اس میں مشکل تو نہیں؟ چیٹ باکس کو ایکٹیو رکھیں گے تو مجھے بھی لگے گا کہ میں دیواروں سے باتیں نہیں کر رہی، کیونکہ ابھی میں واقعی بالکل دیواروں کے بیچ میں ہوں، ایک روم کے اندر، اور جو ہے مجھے پھر ایسے ہی لگے گا کہ پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا۔ تنافسوا کیا ہے؟ دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش نہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی کسی کا حق غصب کرنا کی حرص رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اس کی عربی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ولا تنافسوا کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کسی کا کوئی حق ہو اور ہم چاہیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم اسے غصب کرنے کی کوشش کریں یا صرف سوچیں ہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم تو سوچتے ہوں گے نہیں، ہم نے تو کسی کا حق نہیں مارا، ہم نے کسی کی زمینیں نہیں کھائیں، ہم یہی سوچتے ہیں اس کو پڑھ کے، لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہاں آ سکتا ہے۔ دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص رکھنا، یعنی اس کی لالچ ہونا، اس کی خواہش ہونا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا۔ لیٹ سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ یوز نہیں بھی کرتا ہے لیکن آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ میں ایسے ہی اٹھا لیتی ہوں، تو یہ چیز ہمیں منع فرمائی گئی ہے کہ کسی کا کوئی حق ہے، اس کی چیز رکھی ہوئی ہے، لیٹ سے بہت چھوٹی مثال لیتے ہیں، کسی کی آئس کریم رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اب ہماری اپنی بھی موجود ہے، ہم نے اپنی کھا لی ہے، اور اب ہم جو ہے اس کی آئس کریم اٹھاتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں تو کیا ہوا، اب یہ کیا ہے، اس کا حق تھا، یعنی اب ہم ہیئرس اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ اس کی اٹھا کے کھا لیں، اب یہ بہت چھوٹی سی عام سی بات ہے، شاید اس پہ کوئی گناہ بھی نہ ہو، لیکن اللہ عالم، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا سیلف کنٹرول ہونا چاہیے اور ہماری پرسنالٹی کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے کہ اس چیز کو دیکھ کے ہمیں پتہ ہو کہ نہیں، یہ اگلے بندے کی، اور آپ یقین کیجیے یہ چیز میں نے اپنے اندر خود بہت ڈیولپ کی، جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا ہے، یعنی ہمیں خود مختار ہونا ہے۔ ہم لوگ اگر کسی کی کوئی چیز دیکھیں اس کے پاس موجود ہے، اگر ہم اس سے پوچھیں اور وہ ہمیں دے دیں، دیٹس فائن، ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا، آپ نے ایک چیز لے لی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بس ہو کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، اس کا میرے پہ حق ہونا چاہیے، حالانکہ ہے وہ دوسرے کی، ٹھیک ہے، اور آپ وہ لینا چاہیں۔ اب آپ اپنی لائف میں بہت سے ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں، ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کیا عملی کام کر سکتے ہیں ہم اس میں، کوئی سی 2 چیزیں ایسی لکھیں جو آپ نے کبھی سوچا ہو کہ بس کسی طرح یہ میں سے چھین لوں یا میرے پاس آ جائے یا یہ چیز مجھے مل جائے، کوئی ڈریس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کا حق تھا۔ اگر آپ نے پوچھ کے لیا دیٹس فائن، لیکن اگر آپ نے چھپ کے اس کو لیا اور اب آپ کی خواہش ہے اور اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز کیسے مل جائے، تو یہ چیز غلط ہے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہماری پرسنالٹی بنائی اس میں اس چیز کا ہے کہ انسان کو خود مختار ہونا چاہیے، اور یعنی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے نا آپ کی کہ نہیں میری چیز نہیں ہے تو اٹس ناٹ فار می، میں کسی اور سے کیوں لوں، اور نہ ہی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا حق غصب کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں یہ بس مجھے مل جائے کسی طرح،
میرا اس پہ زیادہ حق ہے، میں بڑی ہوں، اس طرح کی چیزیں، تو اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ آگے ہمارے پاس فورتھ کریکٹرسٹکس، اچھا تجسس والا تحسس و تجسس ہم نے سیکنڈ میں کور کیا، تھرڈ میں ہمیں ولا تنافسو میں کور کیا، اب اس کے بعد ہے ولا تحاسدو۔ تحاسدو کیا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کرنا، ولا تحاسدو یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت ہی کامن ہے کہ کوئی ہم سے زیادہ اچھے رتبے پر ہو، بڑے لیول پر ہو، تو ہمیں حسد ہوتا ہے اس سے۔ اور اس میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک رشک ہوتا ہے اور ایک اچھا یہ میں میسج پڑھ لوں ایک سیکنڈ۔ اچھا رمیشہ کہہ رہی ہے اگر سبلنگس کی چیزیں ان سے پوچھے بغیر کھا رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، یہ آپ اپنے سبلنگ سے ہی پوچھیں، وہ صحیح جواب دیں گے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ if they are okay with it then okay and if they are not okay it means you have to be careful انشاءاللہ۔ لیکن وہی بات ہے نا، دیکھیں کتنی مشکل ہے یہ چیزیں، کیونکہ ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے نا آپ کی کہ نہیں میری چیز نہیں ہے تو اٹس ناٹ فار می، میں کسی اور سے کیوں لوں، اور نہ ہی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرے کا حق غصب کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز ہے وہ اس کی ملکیت ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں یہ بس مجھے مل جائے کسی طرح، میرا اس پہ زیادہ حق ہے، میں بڑی ہوں، اس طرح کی چیزیں، تو اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ آگے ہمارے پاس فورتھ کریکٹرسٹکس، اچھا تجسس والا تحسس و تجسس ہم نے سیکنڈ میں کور کیا، تھرڈ میں ہمیں ولا تنافسو میں کور کیا، اب اس کے بعد ہے ولا تحاسدو۔ تحاسدو کیا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کرنا، ولا تحاسدو یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت ہی کامن ہے کہ کوئی ہم سے زیادہ اچھے رتبے پر ہو، بڑے لیول پر ہو، تو ہمیں حسد ہوتا ہے اس سے۔ اور اس میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک رشک ہوتا ہے اور ایک اچھا یہ میں میسج پڑھ لوں ایک سیکنڈ۔ اچھا رمیشہ کہہ رہی ہے اگر سبلنگس کی چیزیں ان سے پوچھے بغیر کھا رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، یہ آپ اپنے سبلنگ سے ہی پوچھیں، وہ صحیح جواب دیں گے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ if they are okay with it then okay and if they are not okay it means you have to be careful انشاءاللہ۔ لیکن وہی بات ہے نا، دیکھیں کتنی مشکل ہے یہ چیزیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں مطلب عام لیتے ہیں یا اس کو مے بی اتنا نہیں لیتے، لیکن بات یہ کہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی بات ہے نا کہ اتنا اسٹرانگ ہو جانا، اتنی سیلف ورتھ ہو جانا، اتنا سیلف کنٹرول ہمارے اندر آ جانا، تو انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے اور ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے اس سے پوچھ رہے ہیں یا اس کے گھر جا رہے ہیں یا اس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہم اس کے لیے برائی چاہتے ہیں، یا نہیں بھی چاہتے تو ہمارے دل میں برائی آ رہی ہے کہ ملتا ہے مجھے مل ہی نہیں رہا، تو یہ کیا ہے، اس سے حسد جیلسی ڈیولپ ہو جاتی ہے، پھر اس بندے سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کا قصور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے بچنا ہے کہ حسد نہیں کرنا۔ اب اس میں ایک مثال لیتے ہیں زکریا علیہ السلام کی، کہ جب مریم سلام علیہا کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ فروٹس ان کے پاس ہیں جو بغیر موسم کے، وہ مطلب ڈیزرٹ میں تھی نا، صحرا میں تھی جہاں پہ فروٹس بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ چیزیں کھا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں ان سے، یعنی تجسس ہوتا ہے نا، ان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں واللہ یرزق بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ تو زکریا علیہ السلام کیا ان سے حسد کرتے ہیں، یا کیا وہ جیلس ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے کیوں نہیں یہ چیزیں ملی؟ وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ ان کی پرسنالٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ چیز دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کوئی بتائے گا چیٹ باکس میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے ان کا؟ کہ کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھی، وہ بہت حیران بھی ہوئے، انہوں نے پوچھا، اور نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا انہوں نے؟ دعا کی، بالکل، یعنی ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک اسی ٹائم انہوں نے دعا کی، انہوں نے یہ نہیں کہا میں گھر جاؤں گا پریئر میٹ پہ چھاؤں گا اور پھر اللہ اکبر کروں گا، پھر 2 نفل پڑھوں گا، پھر میں اللہ سے دعا کروں گا اچھا مجھے بھی دے دیں، نہیں، انہوں نے کہا واقعی
اسی ٹائم اللہ تعالیٰ آپ ان کو دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تو مجھے بھی دے سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے امپاسبل مانگا. اور کیسے مانگا؟ سبحان اللہ کہ یا اللہ آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیں. اور پھر انہوں نے انہوں نے یہ نہیں دیکھا نا کہ میرے لیے پاسبل ہے نہیں، میں پورا ہو چکا ہوں، میری وائف بانجھ ہے، اسٹرائل ہے اور وہ نہیں بچہ پیدا کر سکتی، بلکہ انہوں نے کس پہ فوکس کیا؟ اللہ تعالیٰ پہ فوکس کیا کہ یا اللہ اگر آپ ان کو دے سکتے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی جگہ کے فروٹس ان کو دے سکتے ہیں تو پھر تو آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں. کیا چیز ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے سبحان اللہ کہ جس ٹائم کسی کے پاس نعمت دیکھیں ہنالک اسی ٹائم دعا کریں. جیسے آپ نے کسی کے پاس مرسیڈیز دیکھی، آپ کے کسی خاندان میں پھپھو سے یا کسی سے نہیں بنتی، ان کے پاس لیٹس سے مرسیڈیز ہے، اے ایم جی ہے، کوئی بھی گاڑی ہے بہت اچھی، آپ کی ڈریم کار ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہوتا ہے یار ان کے پاس تو اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس تو ہے بھی نہیں اور مجھے چاہیے. نہیں، آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں نا تو آپ کہیں اللہ نہیں آپ مجھے بھی یہ دے سکتے ہیں، آپ مجھے بھی عطا کر دیں، مجھے نہیں پتا یہ چیز کیسے آئے گی لیکن بس آپ مجھے دے دیں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دے دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا رپلائی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تو فسکت وجہہ، انہوں نے اپنے چہرے کو مارا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. خود ہی دعا مانگ کے خود ہی حیران ہو رہے ہیں. لیٹس سے ابھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ کسی کے پاس گاڑی دیکھ کے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ والی گاڑی دے دیں، اور آپ گھر تھوڑی دیر بعد جائیں اور کہیں سے آپ کو آفر آ جائے کہ یہ گاڑی آپ کو گفٹ ملی. نہیں، ہم کتنا حیران ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ ڈو آئی ڈیزرو اٹ. سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی سبحان اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی ٹائم وہ چیز دے بھی دی اور ان کی وائف کو بھی خوشخبری دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو دے سکتے ہیں. اور ہم سوچیں گے ہمارے گناہ بہت ہیں تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ گناہ ہے تو اس کو استغفر اللہ پڑھیں، دن میں 100 دفعہ، 10,000 دفعہ، جتنی دفعہ ہو سکے، 50 دفعہ، کوئی لمٹ نہیں، تو استغفر اللہ پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ کو تو گناہوں کو معاف کرنے میں ایک استغفار ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں. سبحان اللہ، یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حسد نہیں کرنا. اور اس کا کیا علاج ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہم دیکھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اچھا ہسبینڈ دیکھتے ہیں، کوئی ڈریم پارٹنر اس کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جو شاید ہم نے کبھی امیجن کیا اور ہم سوچیں یار سب کو نہیں ملتا ایسے، اور ہم ایسے سوچنے لگ جائیں. نہیں، ہم کہیں کہ what we have to do is that we have to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اگر آپ ان کو دے سکتے ہیں تو آپ مجھے بھی تو دے سکتے ہیں، آپ مجھے بھی دے دیں. اور یہاں سے مجھے ایک اور پوائنٹ ہے، ایک ہوتا ہے اگر آپ سائیکالوجی میں دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے ابنڈنس مائنڈ سیٹ. اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ آپ کو کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ مجھے نہیں مل سکتی، بہت کم چیزیں ہیں اور یا تو وہ مجھے ملے گی یا اس کو ملے گی. لیٹس جوس کے ڈبے پڑے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے، وہ لے گئی تو مجھے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اور ابنڈنس مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ لے گئی تو اور بھی تو دنیا میں اتنے جوسز کے باکسز ہیں، مجھے کہیں اور سے مل جائے گا، پھر ہم ایسے سوچنا شروع کر دیں گے کہ اگر اس کو اچھا پارٹنر مل گیا تو دنیا میں اتنے بلینز آف پیپل ہیں تو مجھے کیا کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ اچھا نہیں دے سکتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ابنڈنس مائنڈ سیٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرتے ہیں. تو اس چیز جب ہمارے اندر یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا، ایک مسلمہ کا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جو ابنڈنس مائنڈ سیٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو جاب مل گیا تو ہم سوچیں گے کہ اچھا اتنی کم ویکینسیز تھیں، یہ بھی اس کو مل گئی اور میں سلیکٹ نہیں ہوئی. نہیں، آپ سوچیں گے دنیا میں کتنی اور ویکینسیز ہیں، آپ کو کہیں اور مل جائے گی. اگر آپ کو کسی اسکالرشپ میں ایڈمیشن نہیں ہوا کہیں اور ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ. جب ہمارے پاس یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو حسد خود بخود ہی نہیں آتا. اور دعا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ چیز. اب اتنا ہمارا الحمدللہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جو نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہے، اگر یہاں تک بھی ہم اپنی پرسنالٹی کو بہتر اور ڈیولپ کر لیں نا تو دوسری چیز خود ہی نہیں ہوگی. نہ باہم بغض رکھو ولا تباغضوا، یعنی جب ہمارے اندر حسد ہی نہیں آئے گا، کسی کی نعمت کو دیکھ کے ہم اپنے لیے اس کو موٹیویشن لے رہے ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے تو پھر ہم کیوں کسی سے بغض رکھیں گے؟ ایک تو اس کا یہ زاویہ ہو گیا دیکھنے کا. دوسرا کہ کوئی بھی ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم کوئی کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر ill فیلنگز لے آتے ہیں، برائی والی فیلنگز لے آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اس چیز سے بچو. ایک دوسرے کے اندر دلوں کے اندر ہارش فیلنگز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہیں بھی تو انہیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کی خاطر. اس لیے نہیں کہ
وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی معافی، بلکہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم بھی تو اتنے گناہ کرتے ہیں، تو آپ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہاں پہ بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ اچھا معافی کسی نے اتنا برا کیا ہوا اب ہم سے معاف نہیں کیا جا رہا، تو معاف کرنا اور بھول جانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے جو برائی میرے ساتھ ہوئی یا زیادتی میرے ساتھ ہوئی وہ بار بار یاد آتی ہے اور میں اسے معاف نہیں کر پاتی، تو ڈفرینس سمجھیں کہ ایک چیز ہے معاف کر دینا اور دوسری چیز ہے بھول جانا۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بچپن میں جو ہم نے ABC یاد کی تھی اس کو بھول جائیں، کیا آپ لوگ اس کو بھول سکیں گے؟ کیا بھولنا ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ چیٹ باکس بہت خالی نظر آ رہا ہے مجھے۔ بھولنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ معاف کر دینا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں وہ چیز بار بار دہراتی ہے، ہمارے دماغ میں یاد آتی ہے، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کو بار بار کہیں کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ جو بھی اس نے میرے ساتھ برائی کی آپ اس کے بدلے میرے گناہوں کو مٹا دیں، آپ اس کے بدلے اس صبر کے بدلے میرے درجات کو بلند کر دیں، اللہ دوبارہ بھی میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں اور مجھے وہ تکلیف دے رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں اس بندے کے بارے میں ہارش فیلنگز اور برائی سوچوں، میں اس کو آپ کے لیے معاف کرتی ہوں تاکہ آپ میرے درجات کو بلند کر دیں اور آپ مجھے اس سے بہت بہتر عطا فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو کیا ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں کوئی بغض، کوئی پریشانی آئے گی؟ جو ہمارے یہ مائنڈ سیٹ ہوگا، یعنی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بھائی ہم اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے اور ہم تو معاف ہی نہیں کر سکتے، اور ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے غلط طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کو اگر آپ سمجھتے ہوئے قرآن کی آیات کو بھی دیکھیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتایا ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے ہمارے وہ نیورونز جو ڈیولپ ہو چکے ہیں تکلیف کے باعث وہ دوبارہ نہیں ریورس ہو سکتے، ٹھیک ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دوں گی تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا اور میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھوں گی کہ اس کے بدلے میرے درجات بدل دیں۔ اب دو طرح کے، اس کو دو سینیریوز لے لینا، ایک جگہ پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اسی کے بارے میں برائی سوچی جا رہی ہیں اور اس سے آپ کو اور تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اور رو رہی ہیں اور آپ کو اور نیند نہیں آ رہی ہے، وہ پیٹرنز ریپیٹ ہوئے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں اللہ میں نے آپ کے لیے اس کو معاف کیا تو آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے درجات بلند کر دیں، اس صبر کے بدلے مجھے بہت زیادہ عطا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعائیں کریں تو خود بخود جو ہمارا بغض ہے، جو نفرت ہے، جو دل کے اندر جو برائیاں آ چکی ہیں وہ خود بخود صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کرنا اور ہم سب دن رات اس میں اسٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اور آپ، لیکن جب ہم اس لیول پہ پہنچتے ہیں نا، یقین کیجیے میں خود اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، جب ہم اس لیول پہ پہنچتے ہیں جس نے ہمارے اوپر غلط الزام لگائے ہوں، ہمارے لیے زندگی مشکل بنائی ہو، لیکن ہم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، بس آپ مجھے اس کے بدلے بہتری دے دیں، یعنی اس کے بدلے اجر دے دیں، میرے درجات بلند کر دیں، میری پرسنالٹی کو بہتر بنا دیں کہ مجھے ان چیزوں سے فرق ہی نہ پڑے۔ السلام علیکم۔ تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں انشاءاللہ افیکٹ نہیں کرتی۔ ممکن مغلق الباب، شکرا۔ اوکے، اچھا جی، ہم کہاں پر تھے؟ تو ایک دوسرے کے دل میں ہمارے پاس بغض نہیں آئے گا۔ اچھا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھانا، یہ بھی کور کر لیتے ہیں۔ اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھانا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑنا، اس سے بھی بچنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہاں پہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ لوگ جو بھی جرنلنگ کریں یا نوٹس بنائیں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ایکچولی کیونکہ میں اپنے ورک پلیس پہ تھی تو اب ہم اور آگے کنٹینیو کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک رکھتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ مزید ایک اناؤنسمنٹ تھی آپ سب کے لیے کہ جو ہمارا پری میرٹل کورس تھا وہ الحمدللہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو ریاض الصالحین میں جو لوگ ایڈ نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی اس کا لنک
ہیلنگ آف سول اور ریاض الصالحین دونوں گروپس میں شیئر ہوا ہے الحمدللہ، تو آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کسی بھی گروپ میں نہیں ہیں، میں ان کو انشاءاللہ ہیلنگ آف سول آفیشیل کا گروپ لنک بھیج دیتی ہوں، وہاں پر تمام لنکس جو ہیں وہ ہمارے آتے ہیں، یہاں پہ میں شیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ، اور بالکل اس کلاس کے بعد میں پوسٹر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ ایک سیکنڈ میں لنک آپ کو یہاں بھیج دوں تاکہ جو بھی ایڈ نہیں ہے وہ ایڈ ہو جائیں۔